مگر نہیں شرک، بولیے شرک، کیونکہ وما ارسلناک، اے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے، میں رب ہونے میں کسی کا محتاج مگر تو رحمت ہونے میں میرا، یہ نفی شرک ہے۔ خدا تمام جہانوں کا رب ہے مگر کسی کے بنانے سے، اور حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے خدا کے، بولیے خدا کے بنانے سے۔ جو کسی کے بنانے کا محتاج نہیں وہ رب ہے، اور جو محتاج ہے وہ بندہ ہے، وہ کیا ہے؟ اب عالمین کا دائرہ اس کے لیے بھی وہی ہو، اس کے لیے بھی وہی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ قدم قدم پہ اور سانس سانس میں خالق کائنات کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا کہ حضور تمام جہانوں کے لیے کیا ہیں؟ بولیے حدیث نے کیا کہا کہ جس کو بخشش چاہیے کس کو دیکھے؟ بھول گئے نا، یہ پہلی بات تھی کہ جس کو بخشش چاہیے، بخشش کی بنیاد کیا ہے؟ رحمت، یہ پہلا ضابطہ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ سارے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے مرکزی رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ۔ بخشش کی بنیاد رحمت اور رحمت مصطفیٰ، تو پھر دونوں کو ملائیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نتیجہ کہ جسے بخشش چاہیے، جسے بخشش چاہیے، متقی ہے، گناہگار ہے، پرہیزگار ہے، بدکار ہے، ولی ہے، عام مومن ہے، کوئی بھی ہے، جس کو بخشش چاہیے، فضل چاہیے، جنت چاہیے، مغفرت چاہیے، بس کہیں اور نہ جائیں، مدینے کی گلیوں میں آ جائیں، مدینہ کی گلیوں میں آ جائے، گنبد خضرا کے سائے میں آ جائے، سنہری جالیوں کے سامنے آ جائے، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے۔ اے مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والے، جب تو کہیں اور نہیں بیٹھا ہوگا، مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگا تو خدا کی قسم بخششیں تیرے قدموں میں آ جائیں گی، رحمتیں تیرے قدموں میں آ جائیں گی۔ جب تو مصطفیٰ کی کالی کملی کے سائے میں بیٹھا ہوگا، پھر تو جنت کو نہیں دیکھے گا، جنتیں تجھے تک رہی ہوں گی، ثواب تجھے تک رہے ہوں گے، اس لیے کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ تو جس شخص کو بخشش چاہیے، اور مدینہ تو خود جنت ہے، مدینہ تو خود، حضور کی حدیث ہے نا کہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جہاں اب حضور کا مزار ہے، اب حضور کا تو منبر اور مزار کے درمیان جو جگہ ہے تو روضۃ من ریاض وہ جنت کے باغوں میں سے باغ، ٹھیک ہے، اس کا تو جنت ہونا طے ہو گیا۔ حضور شیخ الاسلام نے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری مدینہ پاک میں اہل مدینہ سے خطاب کر رہے تھے، مدینہ کے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت ہے، یہ کیا ہے؟ تو قیامت ساری کائنات پہ آئے گی، اس پہ نہیں آئے گی، قیامت ساری کائنات پہ آئے گی، ہر شے مٹ جائے گی، مگر یہ اس لیے کہ یہ اس کائنات کا حصہ نہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ، یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں پہ قیامت نہیں آنی، اسی طرح محفوظ رہے گی۔ اب حضور نے فرمایا کہ یہ جگہ جنت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورا مدینہ جنت ہے، پورا، وہ بھی حدیث ہے۔ دوستان محترم، ساہیوال میں بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں، یہاں بھی تشریف لائے تھے، نام ذہن سے اتر گیا، منظور احمد شاہ صاحب ابھی حیات ہیں، منظور احمد شاہ صاحب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مدینہ پاک گیا ہوا تھا تو دونوں حدیثیں میرے سامنے آ گئیں کہ حضور نے فرمایا کہ بھی یہ ٹکڑا جنت ہے،
اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ پورا مدینہ جو ہے یہ. اب میں ایسی شش و پنج میں ہوں کہ بھئی وہ حدیث صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، صرف وہ جنت ہے کہ پورا ہے. فرماتے ہیں میں ایک صبح اپنے ہوٹل سے نکلا گنبد خضرا کی طرف جانے کے لیے، تو میں جا رہا تھا راستے میں، سوچ یہی تھی کہ پورا جنت ہے کہ وہ جنت ہے، اس حدیث کو مانوں کہ اس حدیث کو مانوں. قربان جائیں، ابھی حیات ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں. فرماتے ہیں کہ میں راستے میں تھا کہ میرے راستے میں ایک دیوانی عورت کھڑی تھی. دیوانی عورت، پاگل جسے ہم کہتے ہیں نا، اب نارمل، وہ خاتون کھڑی ہے. میں اس کے پاس سے گزرنے لگا، ذہن میں وہی بات تھی. اس نے مجھے بلایا، اشارہ کیا، کہتے میں اس کے پاس گیا. اس خاتون نے میرے کان میں کہا المدینۃ کلھا جنۃ، المدینۃ کلھا جنۃ. تو کس شچو پنج میں پڑا ہوا ہے، کس کو مانوں کہ اس کو مانوں، یہ صحیح کہ یہ صحیح. المدینۃ کلھا جنۃ، ارے مدینہ تو ساری کی ساری جنت ہے. یارو جب وہاں کی اس طرح کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ دلوں کے بھید جان رہی ہیں اور دلوں میں چھپے ہوئے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں، تو پھر گنبد خضرا والے کی شان کیا ہوگی؟ تو پھر جس کو بخشش چاہیے کہاں پہ آ جائیں؟ بولیے، در مصطفیٰ پہ آ جائیں، در مصطفیٰ پہ آ جائیں. بس اس لیے کہ رحمت کا فیصلہ کہیں اور نہیں ہوگا، رحمت کا فیصلہ یہیں پہ ہوگا. رحمت کا فیصلہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ. بخدا خدا کا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے نا، حضرت حضور تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے. ایک صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ. اب جو روزہ ٹوٹا تو نافرمانی کس کی ہوئی؟ بولیں، شریعت کس کی؟ روزہ کس کے لیے؟ تو گناہ کس کی بارگاہ میں ہوا؟ تو کیا اس صحابی کا عقیدہ نہیں تھا کہ مولا ہر جگہ پہ سنتا ہے؟ بولیے. تو پھر گھر میں مصلی بچھا لیتے، روتے گڑ گڑاتے، توبہ کرتے کہ مولا غلطی ہو گئی مجھے بخش دے. اگر اس صحابی رسول نے گھر میں مصلی بچھا کے توبہ، چلو مسجد میں آنا ہے تو مسجد نبی میں آ کے کسی کونے گوشے میں بیٹھ جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہ لگے، توبہ بھی ہو جائے. مگر گھر میں بھی مصلی نہیں بچھایا، مسجد نبی کے کسی کونے گوشے میں بھی نہیں بیٹھے، گھر سے نکلے اور سیدھے دربار مصطفیٰ میں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بخشش کی بنیاد رحمت ہے. آئے آئے بخشش کی بنیاد اور رحمت کوئی اور نہیں، رحمت یہی تو میرا یار ہے. رحمت تو آمنہ کا لال ہے. کہیں نہیں گئے، دربار مصطفیٰ میں آ گئے. ہلک تو ہلک تو ہلک تو، آقا میں تو ہلاک ہو گیا. کیا ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا. روزہ، اب حضور نبی بھی ہیں نا، پیغمبر بھی ہیں، تو پہلے کام کیا پیغمبری والا. حضور نے فرمایا اچھا تو پھر ضابطہ یہ ہے کہ کفارے کے طور پہ عید کے بعد 60 روزے رکھ لیں. عرض کیا آقا رمضان کے تو پورے ہو نہیں رہے، وہ بھی توڑ بیٹھا ہوں، تو بعد میں 60 میں رکھوں، مجھ سے تو نہیں رکھے جاتے. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا. یہ باتیں سربراہ کے سامنے نہیں ہوتی، رحمت کے سامنے ہوتی. کہ مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا. آقا 2 بچوں کی روٹی تو شام کو بنتی نہیں، تو 60 بندوں کا کھانا میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو نہیں ہے. فرمایا غلام آزاد کر دے. آقا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب 3 ضابطے تھے نا شریعت میں، تینوں سے معذوری، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اب اگر میرا مصطفیٰ صرف نبی ہوتا، صرف نبی ہوتا، رسول ہوتا، تو آقا فرماتے بھی میں نے اپنا کام کر دیا ہے، پیغام سنا دیا ہے، شریعت بتا دی ہے، اب تو جانے تو رب جانے، میں کون ہوتا ہوں. وہ لوگ بھی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ
نبی معاذ اللہ ڈاکیاں ہیں، استغفر اللہ، نبی معاذ اللہ، بس نبی سے پیغام لے لیا، بس اب نبی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر میرا مصطفیٰ صرف رسول ہوتا تو یہ 3 پیغام سنا کے بات ختم، مگر نہیں، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا، نکالا نہیں۔ مطلب کیا تھا؟ اگر نبی ہوتے ہوئے تیرا گزارا نہیں ہوتا تو پھر ہم رحمت کس کے لیے ہیں؟ یہی بات ہے، بیٹھ جا کر اب رحمت کا نظارہ کر۔ کسی شخص نے صدقے کی کھجوریں پیش کی، کس کی؟ وہ پہلے صدقہ، وہ تو پہلے صدقہ۔ آپ نے اسے بلایا، کہا کہ یہ کھجوریں لے جا، مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دیں، تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ اب بولیں حضور خود رحمت ہیں کہ نہیں؟ بولی وہ وہی تو نہیں آئی، وہی تو نہیں آئی، شریعت کا ضابطہ تو نہیں بدلا، کوئی نیا قاعدہ نہیں اترا، خود کہا۔ کیوں خود کہا؟ کہ میرا مصطفیٰ خود، بولی یہ خود میں جا مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے۔ ہائے ہائے ہائے، مانگنا ہو تو اس سے سیکھو، مانگنا ہو تو اس سے سیکھو۔ اس نے کہا آقا مدینہ کے غریبوں میں بانٹوں تو میں کون سا مالدار ہوں؟ میں کون سا مالدار ہوں؟ میرے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوں کہ باپ آئے گا کچھ لائے گا، اور میں یہاں بانٹتا پھروں۔ آقا یہ کیسی سخاوت، یہ کیسی سخاوت؟ جب اس نے یہ کہا نا تو یارو کوئی اور ہوتا تو شاید غصے میں آ جاتا، آنا چاہیے تھا اسے۔ ایک تو میں تیرا مسئلہ حل کر رہا ہوں، تو اوپر سے اور چوڑا ہوئے جا رہا ہے، مگر نہیں، مصطفیٰ